السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ زمانے میں ایک بڑی تعداد یہ شکایت کرتی نظر آ رہی ہے کہ ہمیں نیند نہیں آتی، ہم نیند نہ آنے سے پریشان ہیں، لہٰذا کوئی ایسی دعا، کوئی ایسا وظیفہ بتلایا جائے جس سے کہ ہمیں وقت پر نیند آنے لگ جائے، کیونکہ جب رات میں نیند نہیں آتی تو دن میں بدن پریشان ہوتا ہے، ڈسٹرب ہوتا ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ بدن کو جو سکون اور راحت پہنچاتی ہے وہ نیند ہی ہے اور وہ آ نہیں رہی، تو ہم پریشان ہیں، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی دعا بتلائیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بات کریں گے ہم اس بارے میں کہ ہمیں نیند کیوں نہیں آتی، کیا ایسی وجہ ہیں، کیا ایسے طریقے ہیں جن کو ہم نے اختیار کر رکھا ہے اور ہماری نیند کو وہ ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر انشاءاللہ وہ طریقے، وہ اسباب بھی ذکر کیے جائیں گے کہ اگر آپ ان کو اختیار کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو وقت پر نیند آنے لگ جائے۔ سب سے پہلے سمجھیے کہ نیند کیوں نہیں آتی۔ دماغ کے اندر ایک میلاٹونن نام کا ہارمون ہوتا ہے، یہ ہارمون جو ہے آپ کے ذہن کو سونے کے لیے تیار کرتا ہے، یہ نیند کو دعوت دیتا ہے۔ جب یہ ہارمون ڈسٹرب ہوتا ہے تو آپ کو نیند آنا یا تو بند ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، اور یہ کب ہوتا ہے، یہ وجہ اگر آپ سمجھ لیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی۔ سب سے پہلی وجہ ہے ذہنی دباؤ، اسٹریس اور ڈپریشن، یعنی اپنے آپ کے ذہن میں آپ نے ایسی ایسی باتیں ڈالی ہیں، ایسے ایسے خیال ڈالے ہیں، اتنی ٹینشنز لی ہیں کہ آپ کا ذہن بار بار انہی کے خیال لاتا رہتا ہے، انہی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، انہی کے بارے میں کام کرتا رہتا ہے، یعنی سکون نہیں لیتا بلکہ انہی کے بارے میں بار بار سوچتا رہتا ہے۔ تو جب ذہن آپ کا سکون میں نہیں ہوگا، کام کرتا رہے گا، تو ظاہر سی بات ہے یہ ہارمون بننا بند ہو جائے گا اور آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ تو سب سے پہلی وجہ ہے اسٹریس، ڈپریشن اور اپنے ذہن کو بہت زیادہ کام پر لگا دینا، طرح طرح کے خیالات لے آنا۔ نمبر 2 پر ہے موبائل، لیپ ٹاپ، ٹی وی اور کمپیوٹر جیسی ڈیوائسز کا رات کو دیر تک استعمال کرنا۔ ان تمام ڈیوائسوں میں ایک ایسی لائٹ ہوتی ہے، ایک ایسی شعاعیں ہوتی ہیں جو ڈائریکٹلی دماغ کو ڈسٹرب کرتی ہیں۔ دماغ کے اندر جو ہارمون بنا رہا ہے دماغ، اس جگہ کو ڈسٹرب کرتی ہے۔ یہ سائنس کہتا ہے، یہ میڈیکل کہتا ہے، یہ میں تمام تحقیقات کر کے آپ حضرات کی خدمت میں لایا ہوں۔ تو رات کو دیر تک موبائل، لیپ ٹاپ استعمال کرنا، یہ آپ کے ذہن کو پریشان کر رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو نیند نہیں آ رہی۔ نمبر 3 پر ہے کیفین کا استعمال کرنا۔ کیفین ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی بی پی کو بڑھاتی ہے، آپ کے ذہن کو پریشان کرتی ہے، آپ کے بدن کی جو حرارت ہے اس کو بہت زیادہ تیز کرتی ہے۔ یہ کیفین موجودہ زمانے کی تمام کولڈ ڈرنکس میں پڑی ہوتی ہے، چاہے سافٹ ڈرنکس ہو، چاہے اس کے علاوہ ہو، اور خاص طور سے اس کی تعداد اور مقدار زیادہ پڑی ہوئی ہوتی ہے آج کل کی انرجی ڈرنکس میں۔ چونکہ موجودہ زمانے میں بہت سارے حضرات، بلکہ اکثر حضرات کولڈ ڈرنکس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور ہر کولڈ ڈرنک میں یہ کیفین کچھ نہ کچھ مقدار میں پڑی ہوئی ہوتی ہے، اور انرجی ڈرنکس میں زیادہ مقدار میں پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ کیفین آپ کے بدن کی جو حرارت ہے اس کو تیز کرتی ہے، بی پی کی بیماری کو بڑھاتی ہے، اور ذہن کو جو ہے بہت زیادہ چلا دیتی ہے۔ تو نمبر 3 پر ہے کیفین کا استعمال کرنا۔ نمبر 4 پر ہے بی پی کا بڑا ہوا ہونا۔ آپ کو بی پی کی یا شوگر کی بیماری ہے۔ بی پی اور شوگر کی بیماری ایسی ہوتی ہیں جو دل کو جو ہے پریشان کرتی ہے۔ تو نمبر 4 پر اگر آپ کو یہ بیماری ہے تو آپ جو ہے بی پی یا شوگر کی جو گولی ہوتی ہے، جو ٹیبلٹ ہوتی ہے، آپ اس کو اپنے ساتھ رکھیں۔ نمبر 5 پر ہے آپ جس کمرے یا جس جگہ پر سوتے ہیں وہاں بہت زیادہ شور و غل ہے، وہاں لائٹوں کی بہت زیادہ مقدار ہے۔ یعنی آپ جس جگہ سو رہے ہیں یا تو وہاں شور و غل ہو رہا ہے، یہ لائٹ جل رہی ہے، اور یہ ہارمون جو بننا شروع ہوتا ہے یہ اندھیرے میں اور رات میں بننا شروع ہوتا ہے، سکون کی جگہ پر بننا شروع ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے سونے کی جگہ کو دیکھیں، کہیں وہاں زیادہ شور و غل تو نہیں ہوتا، کہیں وہاں زیادہ لائٹوں کا استعمال تو نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو لائٹوں کو بند کریں اور شور و غل کو شانت کرنے کی کوشش کریں۔ یہ 5 وجہ ہوئیں۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ کی نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ اگر آپ ان طریقوں کو چھوڑ دیں، آپ موبائل، لیپ ٹاپ رات کو دیر تک چلانا چھوڑ دیں، ذہن میں زیادہ اسٹریس نہ لیں، ذہن کو خالی رکھیں بالکل،
اور اسی طرح جو ہے کیفین کا کم سے کم استعمال کریں، سونے کی جو جگہ ہے وہ شانت ہو، اندھیرے والی ہو، اور اسی طرح آپ کو بی پی یا شوگر جیسی بیماری نہ ہو تو انشاءاللہ آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس کے باوجود آپ کو نیند نہیں آتی تو کچھ ایسے طریقے اختیار کریں جس سے انشاءاللہ آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ وہ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ وضو کر کے سوئیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، یہ آپ کے ذہن کو سکون پہنچاتا ہے۔ جہاں آپ کو پاکیزگی، صفائی ستھرائی ملتی ہے اور آپ کا ذہن سکون محسوس کرتا ہے۔ جب آپ مسح کرتے ہیں نا تو آپ سائنس سے اگر تحقیق کریں گے تو مسح کرنا یہ آپ کے ذہن کو سکون پہنچاتا ہے۔ تو سب سے پہلا طریقہ آپ اختیار کریں کہ آپ وضو کر کے سوئیں۔ نمبر 2 پر کچھ اذکار میں ذکر کیے دیتا ہوں، آپ ان کا اہتمام کریں۔ سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھیں اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ان کو پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، 4 قل پڑھیں، ان تمام چیزوں کا اہتمام کر کے سوئیں۔ نمبر 3، آپ موبائل اور لیپ ٹاپ سونے سے کم آدھا گھنٹہ اور زیادہ سے زیادہ 1-1.5 گھنٹہ پہلے رکھ دیں۔ آپ ان چیزوں کو 1-1.5 گھنٹہ پہلے رکھیں گے، آپ کا ذہن جو ہے سونے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ نمبر 4 پر ہے رات کا کھانا جلدی کھائیں، رات کو کھانا دیر سے نہ کھائیں، کیونکہ جب معدہ بھرا ہوا ہوتا ہے تو نیند کو قبول نہیں کرتا، آپ کو لیٹنے میں پریشانی ہوتی ہے، کروٹیں لیں گے آپ تو معدہ چونکہ بھرا ہوا ہے وہ ڈسٹرب ہوگا، وہ آپ کو پریشان کرے گا۔ تو آپ جو ہے رات کا کھانا جلدی کھائیں۔ اسی طرح جو ہے آپ سونے کی ایک روٹین بنائیں، یعنی آپ یہ طے کر لیں کہ فلاں وقت پر مجھے بستر پر لیٹ جانا ہے، اور یہ روٹین آپ کو ہر روز جو ہے استعمال کرنی ہے، ہر روز اس روٹین کو فالو کرنا ہے۔ تو آپ جو ہے اپنی سونے کی روٹین بنائیں۔ اسی طرح رات کو سوتے وقت کیفین جن چیزوں میں پڑا ہوا ہوتا ہے اس کا استعمال نہ کریں، اور کوشش یہ کریں کہ چائے، کافی جیسی چیزوں سے بھی بچیں، چونکہ کافی میں بھی یہ کیفین پڑا ہوا ہوتا ہے، پتی میں تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن کولڈ ڈرنکس اور کافی میں یہ کیفین پڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو آپ چائے پی سکتے ہیں لیکن کافی اور کولڈ ڈرنکس جیسی چیزوں سے رات کو سونے سے پہلے پرہیز کریں، ان چیزوں کا پرہیز کریں۔ اسی طرح اگر ہو سکے تو رات کو سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ خوشبو کا استعمال کریں۔ خوشبو جو ہے یہ آپ کے ذہن کو سکون پہنچاتی ہے، تو خوشبو اگر آپ کو رات کو لگا کر آپ سوتے ہیں، میں نہیں کہتا بہت زیادہ تعداد میں، اتنی لگا لیں کہ وہ خوشبو صرف آپ کو آئے، تاکہ آپ کا ذہن جو ہے سکون محسوس کرتا رہے۔ تو رات کو سونے سے پہلے آپ خوشبو یا عود یا اسی طرح اور کسی خوشبودار چیز کا استعمال کریں تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ اسی طرح رات کو جب سوئیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے سوئیں، اور جو ہے رات کو سونے کی جو دعا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے اس کو پڑھ کر سوئیں۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، یہ دعا یاد کریں، یہ پڑھیں۔ یہ تمام طریقے جو میں نے بعد میں بتلائے ہیں، وضو کریں، موبائل لیپ ٹاپ کو چھوڑ دیں، دعائیں اذکار جو میں نے بتلائی ہیں ان کو جو ہے پڑھیں۔ اسی طرح سونے کی روٹین آپ بنائیں، چائے، کافی اور کولڈ ڈرنکس جیسی چیزوں سے پرہیز کریں۔ اسی طرح سونے سے پہلے خوشبو کا استعمال کریں۔ سونے کی جو روٹین آپ نے بنائی ہے اس پر وقت پر جا کر لیٹ جائیں۔ جس جگہ آپ سو رہے ہیں وہاں صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ اہتمام ہو، اور رات کو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ضرور سوئیں۔ اگر آپ ان چیزوں کا جو ہے ان طریقوں کو اختیار کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ کو نیند ضرور آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو سکون والی نیند عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔